سے شروع ہوا. یہ تصوف جو ہے آدم علیہ السلام سے شروع ہوا. طہارت اختیار کرنا، اپنے آپ کو شیطان کے دجل و فریب سے، نقصان سے، اس کے مکر سے اور اس کے جال سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، اور اگر شکار ہو جائے تو توبہ استغفار کر کے اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنا، اس کا نام ہے تصوف. گویا اب یوں سمجھ لو کہ نیکی کرتے رہو گے تو یہ شریعت کے پابند رہو گے، اور اگر غفلت کے باعث ذرا سا بھی نقصان ہو گیا یا آپ ڈیلے ہو گئے کام کرنے سے، تو پھر آپ کے دل پر جو ایک ندامت کی کیفیت پیدا ہوگی کہ نہیں کرنا چاہیے تھا، بس یہ نہ کرنا اور پھر اس کے بعد پابندی کر دینا کرنے کی، اچھائی کی، برائی کو چھوڑ دینا، بس اسی کو تصوف کہتے ہیں. اب یہ تصوف وہاں سے آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور آج تک اور قیامت آنے سے پہلے آخری مسلمان تک یہ جاری اور ساری رہے گا. جس وقت تصوف نہیں رہے گا دنیا پوری کی پوری گمراہ ہو جائے گی، اور یہ گمراہی ان کے کفر کا باعث ہوگی، اور جس وقت وہ کفر کا باعث بنیں گے تو پھر اس کے بعد قیامت آ جائے گی. جب تک صوفیاء موجود ہیں تب تک اللہ کا ذکر بھی موجود ہے اور دلوں کی صفائی بھی موجود ہے. اسی لیے ایک شیخ نے فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں الملائکۃ حراس السماوات والارض، فرشتے اللہ کی طرف سے زمین و آسمان کے گارڈ ہیں، یعنی اس کی پروٹیکشن کرتے ہیں، اس کے محافظ ہیں. اور اس کے بعد فرمایا العلماء حراس السنہ، یہ جو علماء کرام ہیں یہ سنت کے محافظ ہیں، حضور کے طریقے کے محافظ ہیں. اور اس کے بعد فرمایا والصوفیاء حراس اللہ علی الارض، یہ جو صوفیاء جو ہیں جو دلوں کی صفائی کرتے ہیں، لوگوں کو نیکی کی طرف راغب کرتے ہیں اور اچھائی کی طرف لے کے آتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے اس کی زمین پر محافظ ہوتے ہیں، جو اللہ کا ذکر لوگوں کے دلوں کے اندر پہنچاتے ہیں اور لوگوں کو بلا بلا کے اللہ کے ذکر کے لیے بٹھاتے ہیں. گویا کہ یہ سمجھنا بہت ضروری تھا کہ تصوف کیا چیز ہے. یہ تصوف کوئی بدعت نہیں ہے. آپ سنتے چلے آتے ہیں بعض لوگوں سے یہ صوفیاء کا کام یہ بدعتی کام ہے، یہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. تصوف اپنے دل کے اندر، دماغ کے اندر شیطانی خیالات و وساوس سے پاک اور صاف کر دینا، یہ تصوف ہے. اب اس کو جو بھی نام دینا چاہیں اپنے اپنے دور میں نام دیتے رہیں. آج جو گفتگو ہماری ہوگی وہ انہی صوفیاء کرام میں سے ایک کامل و اکمل صوفی گزرے ہیں، جن کے پاک و ہند پر بہت بڑے احسان ہیں، اور جن کی محنتوں اور کاوشوں کی وجہ سے آج ہم لوگ مسلمان ہیں، پاک و ہند والے مسلمان ہیں. ان میں سے ایک شخصیت گزری ہے ابو الحسن علی الحجویری الجلابی المعروف داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ. ان کا نام ہے علی، ان کے والد کا نام ہے عثمان، اور یہ سلسلہ چھٹی پشت پہ جا کے، چھٹے فادر پر جا کر امام حسن کے بیٹے حضرت زید سے جا کے ملتا. حضرت زید امام حسن کے بیٹے ہیں، دوسرے آپ کے بیٹے حسن مثنیٰ ہیں.
حسن مثنی کی اولاد سے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، ہم حسنی حسینی کہتے ہیں، اور آپ کے دوسرے بھائی حضرت زید، ان کی اولاد میں سے حضرت علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ چھٹے نمبر پر، اس کے بعد امام حسن سے حضرت علی رضی اللہ عنہ، سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ۔ تو گویا یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ حسنی سید ہے۔ دوسری بات، آپ غزنی یہ افغانستان میں ایک بڑا صوبہ ہے، اس صوبے کے قریب، اس وقت صوبہ تو بعد میں بنا، لیکن اس وقت ایک شہر کے طور پر یہ تھا۔ اس کے پڑوس میں، اس کے قریب ہی، جس طرح کے شہر کے قریب کچھ محلے ہوتے ہیں، آبادیاں ہوتی ہیں، ایک محلہ تھا ہجویر، ہجویر بھی اور ہجویر دونوں ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ تو ہجویر کے محلہ میں آپ پیدا ہوئے، اور آپ کے والد گرامی زیادہ تر رہنے والے تھے غزنی کے دوسرے محلے، دوسری بستی کے، جس علاقے کا نام جلاب تھا۔ اس وجہ سے آپ کو ہجویری اور والد کی وجہ سے جلابی کہا جاتا ہے۔ اور جس وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی قبر کی پاؤں کی طرف 40 دن کا چلہ کاٹا، تو 40 دن کے چلے کے بعد آپ کو وہ فیض ملا، تو آپ جس وقت رخصت ہو رہے تھے، آنسو نکل رہے تھے، اور قبر کی طرف منہ کر کے پیٹھ کے پیچھے سے چلتے چلتے جا رہے تھے، اور جب قبر سے آگے ڈھلان پہ پہنچے جہاں اس وقت کا گیٹ بنا ہوا تھا، تو وہاں پہنچ کر سیڑھیوں کو، دہلیز کو، جو اوپر جانے کے لیے اسٹیپس تھے، ان کو بوسہ دیا اور کہا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رحمت۔ آپ کے انوار اور تجلیات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اتنے آتے تھے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں آپ نے سنا کہ آپ نے 90,000 یا 90 لاکھ ہندوؤں کو، یعنی غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کیا، اور یہ فیض یہاں سے لے کے گئے۔ اور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ظاہری زندگی میں حضرت شیخ علی ہجویری زندہ ہوتے تو مجھے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ آپ کی پیدائش ہجویر میں 400 ہجری میں ہوئی ہے۔ کون سی ہجری میں؟ 400 ہجری میں۔ اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی پیدائش 471 ہجری میں ہوئی ہے، یعنی 71 سال، 71 years آفٹر، بعد میں۔ اور آپ کی وفات 465 میں ہوئی ہے، 465 میں، اور بعضوں نے لکھا ہے یعنی 464 میں، 465 یا 464 ہجری آفٹر ہجرت۔ کتنی عمر ہو گئی؟ 64 ایئرز۔ 64 ایئرز۔ اب میں آپ حضرات کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ اس وقت جن کی عمریں 50 سے اوپر یا 50 کو ٹچ کرتی جا رہی ہیں، وہ سوچیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیا کیا ہے۔ جس شخص کو اللہ نے 64 سال زندگی دی، اس نے کتنا کام کیا ہے کہ آج تک اس کا نام زندہ ہے، آج تک اس کی کتابیں زندہ ہیں، اور ان کتابوں میں سے ایک کتاب، اور آپ کی ایک بہت پیاری نصیحت ہے جو چلتی چلتی بہت ساری آگے آئی، اور حضرت
شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے، سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو بیان فرمایا. آپ نے فرمایا کہ اپنے بزرگ جو نیک ہیں ان کے احسان بیان کر، اپنے بزرگوں کی نیکیاں. اگر کسی نے تم پہ احسان کیا ہے، نیکی کی ہے، تو اس نیکی کو بیان کرو. فرمایا کیوں؟ کہ آج تم اپنے بزرگوں کی نیکیاں بیان کرو گے، اگلوں کو بتاؤ گے، تو آئندہ آنے والی نسل تمہاری نیکیوں کو آگے پھیلائے. نیکوں کا نام ضائع نہیں ہوتا، تمہارے نیکوں کے ذکر کرنے کی برکت سے تمہارا نام زندہ رہے.